مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور اس دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوران ہجرت 3 اہم واقعات پیش آئے، جن میں سب سے پہلا واقعہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑی توانا اور صحت مند خاتون تھی، جو اپنے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی تھی اور آنے جانے والوں کی مہمان نوازی کرتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے سمیت جب ان کے گھر پہنچے اور ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے کھانے پینے کا، تو انہوں نے جواباً عرض کیا کہ اگر کچھ گھر میں موجود ہوتا تو میں مہمان نوازی کے اندر تنگی نہ کرتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر کے اندر ایک بکری کو دیکھا، پوچھا کہ اس بکری کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ بکری کمزوری کی وجہ سے ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس میں دودھ ہے؟ تو کہنے لگی یہ تو اس سے کئی زیادہ کمزور ہے، یہ تو دودھ نہیں دے سکتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں اس کو دھو لوں؟ حضرت ام معبد نے کہا کہ اگر آپ کو دودھ نظر آتا ہے تو آپ دھو لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بکری کے پاس گئے، بکری کے تھنوں کے اوپر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پھیرنا کہ بکری نے اپنے تھنوں میں دودھ اتار دیا، پاؤں پھیلا دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ام معبد گھر کا کوئی بڑا سا برتن دو۔ اس نے ایک بڑا برتن لایا، حضور نے اس مریل اور کمزور بکری کو دھویا، اور جب وہ برتن بھر گیا تو حضرت ام معبد کو پیش کیا کہ آپ پی لیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سارے ساتھیوں کو پلایا، اور اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نوش فرمایا، اور اس کے بعد دوبارہ اس مریل بکری کو دھویا، اور پھر جو دودھ تھا وہ حضرت ام معبد کے گھر چھوڑ کر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب ان کے شور حضرت ابو معبد آئے تو انہوں نے دیکھا گھر کے اندر دودھ موجود ہے، اور ساری بکریاں جو دودھ دینے والی تھی وہ تو میرے ساتھ تھیں، یہاں پر کوئی بکری تھی ہی نہیں، گھر کے اندر دودھ کہاں سے آیا؟ کہنے لگے ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ بکریاں تو دودھ والی ساری میرے ساتھ تھی۔ حضرت ام معبد نے بتایا کہ اس طرح کا ایک بابرکت شخص ہمارے گھر سے گزرا ہے، اور اسی کی برکت سے یہ ساری کی ساری مہربانیاں ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ یہ لازمی وہی صاحب قریش ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی اور قسم قسم کی باتیں کہی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی رفاقت اختیار کروں، اور اگر مجھے موقع ملا تو میں ضرور ان کی رفاقت اختیار کروں گا۔